وجود بخشنے والی وہی ذات ہے، اور لاتعداد مرتبہ درود و سلام ہوں نبیوں کے تاجدار حبیب رب پروردگار احمد مجتبیٰ شب اسراء کے دولہ، خدا کی کل خدائی کے بادشاہ، مقتدا پیشوا رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب العالمین خالق کائنات کی لا ریب کتاب سے، بے مثل کتاب سے چند کلمات طیبہ آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن کے سنا کے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، ذوالحجہ شریف کا مقدس مہینہ، مطہر مہینہ بڑی عظمت کا، بڑی شان کا حامل ہے، اور یکم سے لے کر 9 تاریخ تک کے روزوں کے بہت فضائل ہیں۔ اگر یہ پورے دنوں کے نہ ہو سکے تو کم از کم 8 اور 9 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ رکھ ہی لینا چاہیے۔ اگر 8 کا بھی نہ ہو سکے تو 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے یہ ضرور ہی رکھ لینا چاہیے۔ ایک سال آئندہ اور ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ کے گناہ اللہ معاف فرماتا ہے جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے۔ یہ فضیلت کتابوں میں درج ہے کہ جو عرفہ کے دن کا یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور ایک سال کے آئندہ کے گناہ اللہ کریم اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اور 9 سے لے کر 13ویں تاریخ تک جو دن ہے ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ 10ویں کا جو دن ہے اسے ایام نحر کہا ہے۔ ایام تشریق وہ دن ہے جن دنوں میں تکبیریں پڑھنی ہیں۔ 9 کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیریں پڑھنی ہیں۔ ہر مرد و عورت عاقل بالغ جس نے نماز ادا کرنی ہے، فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گرامی قدر، اس ماہ مقدسہ میں ایک عظیم عبادت جو اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگائی وہ ہے قربانی کرنا۔ خوش نصیب ہیں جو خلوص دل سے قربانی کرتے ہیں۔ اور ایک عظیم عبادت جس کو مالداروں کی فرض کیا وہ حج کرنا ہے، اور بحمدہ ہی تعالی آج حج کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ بابرکت گھڑیاں ہیں، مقدس گھڑیاں ہیں، قسمت والی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن فرمایا ہے۔ جمعے کے دن کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے عید کا دن فرمایا۔ آدھا یوم العید، کہ یہ دن عید کا دن ہے۔ اور ذوالحجہ شریف کی 9 تاریخ تھی۔ عرفات کے میدان میں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اہل کتاب نے سنا اس آیت کو، انہوں نے کہا اگر یہ آیت ہمارے کسی پیغمبر پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، کہا
کہا سن لو یہ کہنے والوں کہ اگر ہم پہ آئے اتنی ہم عید کا دن بنا لیتے، یہ عید کے دن میں ہی نازل ہوئی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی جمعے کا دن تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی 9 ذوالحجہ شریف کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا اور حج کا دن تھا۔ میدان عرفات میں اللہ نے اپنے محبوب پہ اس آیت کا نزول فرمایا۔ تو مالدار پہ من استطاع الیہ سبیلا، جو راستہ چلنے کی طاقت رکھے اس پہ حج فرض ہے۔ حج ضروریات سے فارغ ہو کر جس کے پاس اتنی جمع پونجی ہو کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے، اس پہ عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ اور مالدار پہ جیسے زکوٰۃ فرض ہے ایسے ہی قربانی بھی فرض ہے۔ تو قربانی کے فضائل بے شمار ہیں۔ نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آج میں اپنی گفتگو میں قربانی کے فضائل بیان فرماؤں گا۔ میرے آقا کریم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ یہ تنبیہ فرما دی کہ جو مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے اور وہ جان بوجھ کے پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس قدر تنبیہ فرما دی۔ اس حکم میں ہم سب داخل ہیں، علماء بھی اس میں داخل ہیں، عوام بھی اس میں شامل ہے کہ جس کو اللہ پاک نے مالی وسعت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے محبوب نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنتی ابیکم، یہ تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یا نبی اللہ علیہ السلام ان میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم تمہارے نامہ اعمال میں نیکی درج فرمائے گا۔ عرض کیا یا نبی اللہ علیہ السلام اون کے بارے کیا حکم ہے؟ جن جانوروں کے بالوں کی جگہ پہ اون ہوتی ہے، فرمایا اون کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ کریم نیکی درج فرمائے گا۔ رحمت عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قربانی کا جانور بما سینگوں، بما کھروں کے، بما بالوں کے آئے گا، اور فرمایا سید عالم علیہ السلام نے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا لہذا خوش دلی سے قربانی کیا کر، خوش ہو کر خوش دلی سے قربانی کیا کر۔ قربانی کے دیگر مسائل اور قربانی کے جانوروں کے متعلق مسائل، کیسا جانور کرنا چاہیے، یہ آپ صبح کے درس میں تسلسل سے 1 تاریخ سے ہی سماعت فرما رہے ہیں۔ تو آج قربانی کے فضائل آپ سماعت فرمائیں گے۔ کتنی فضیلت ہے قربانی کی، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اور ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے کہ ہم نے قربانی کرنی۔ جس کو اللہ کریم نے مالی وسعت سے نوازا ہے اسے چاہیے کہ وہ خوش دلی سے بڑھ چڑھ کے قربانی کرنے کا اہتمام کرے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ کھڑی ہو جاؤ اپنی قربانی کے پاس، اور قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو ایک اس میں یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ کوشش کرے
کہ وہ اپنے قربانی کے جانور کو خود ذبح کرے. اگر خود نہیں ذبح کر سکتا تو کم از کم قریب کھڑا ہو جائے, اور اگر قریب بھی کھڑا نہیں ہوا تو پھر کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ وہ اجازت دے کہ میری طرف سے فلاں اے فلاں تو میری طرف سے قربانی کر دے. تو یہ ایسا جذبہ ہے قربانی کرنے کا. حضرت کلیم پاک سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. کب دعا مانگی؟ جب تورات کی تختیوں کی تلاوت کی. جب قرآن پڑھا جائے, قرآن پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. ایسے ہی یہ قبولیت کا وقت ہے. ایسے ہی اللہ کے پیغمبر نے جب تورات کی تختیوں کی تلاوت کی تو اس کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ, میں نے تورات کی تختیوں میں ایک امت کا ذکر پڑھا ہے. مالک, ان کو تو نے یہ صفت بخشی ہے